الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلی نشست میں ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے عشق کے بارے میں بات کی تھی. عشق الہی یعنی عشق حقیقی کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی. آج کی اس نشست کے اندر عشق الہی کے بارے میں کچھ واقعات کو ذکر کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان واقعات پر عمل کرنے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کل کی نشست میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین عالی کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی. اپنے لخت جگر کے گلے پہ چھری پھیر دی. آتش نمرود کے اندر چھلانگ لگائے. کس لیے؟ عشق الہی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں. ان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ان کے پاس ملک الموت آئے اور ان کی روح قبض کرنا چاہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، اے جبرائیل، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دوست اپنے دوست کی روح قبض کر دے، اس کی جان لے لے؟ تو ملک الموت نے کہا، آپ تھوڑا سا انتظار کریں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ کے آپ کو بتاتا ہوں. ملک الموت نے اللہ رب العزت کی بارگاہ عالی میں چلے گئے اور اللہ رب العزت سے ارشاد سے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں فرما رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ کیا تم نے کسی ایسے دوست کو دیکھا ہے جو اپنے دوست کی ملاقات سے ہچکچائے، اپنے دوست کے ساتھ ملاقات کو ناپسند کرے؟ جب ملک الموت نے یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہی تو ابراہیم علیہ السلام تڑپ اٹھے اور یہ کہا، عجل عجل اے ملک الموت، جلدی سے میری روح قبض کر تاکہ میں اپنے دوست سے ملاقات کر سکوں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عشق تھی، عشق کی کیفیت تھی. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہے، بوڑھی صحابیہ تھی، عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی، ابو جہل کی باندی تھی. جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئے. ابو جہل کو پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے تو اس سے کہا کہ تم اپنے اس فیصلے سے واپسی اختیار کرو، اسلام کو چھوڑو اور ہمارے بتوں کو، معبودوں کی پوجا کرنا، عبادت کرنا شروع کر دو. انہوں نے انکار کیا، نہیں مانا. جب نہیں مانا تو ابو جہل نے ان کے اوپر ظلم ستم ڈالنے شروع کر دیے. زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عمر کی تھی، پھر بھی ان کے اوپر قسم قسم کے ظلم ان کے اوپر ڈالے. اپنے دوستوں کو جمع کر دیا، ایک دن جمع کر کے وہ سارے دوست مل کے ان کے اوپر ظلم کرتے رہے، لیکن انہوں نے انکار کیا، اسلام کو نہیں چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو نہیں چھوڑا.
ابو جہل ملعون نے ایک چیز سے اس کے سر پر اس طرح مارا کہ ان کے سر پہ چوٹ لگی اور ان کی بینائی چلی گئی۔ جب ان کی بینائی چلی گئی تو ان لوگوں نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مذاق کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو تم نے ہمارے معبود جو معبودین ہے ان کو کی عبادت چھوڑ دیا، ان کو پوجا کرنا چھوڑ دیا، تو ان کی وجہ سے تمہاری بینائی چلی گئی۔ جب یہ بات انہوں نے کہا تو یہ بات ان کے دل پہ لگی اور ادھر سے اٹھی اور کمرے میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کرنے لگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے اللہ میں نے ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کی، مجھے کوڑے سے مارا گیا مجھے برداشت ہے، اگر میری ہڈیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے مجھے برداشت ہے، اگر وہ میرے جسم کو چھلنی کر دے مجھے برداشت ہے، لیکن یہ رب، اے میرے رب، آپ کی ذات عالی کے بارے میں کوئی کہے یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ اے اللہ آپ نے مجھے بنایا، مجھے بینائی دی، اب یہ واپس میری بینائی واپس لے گئے، یہ بھی آپ ہی ہے۔ اے اللہ میں آپ سے دعا کرتی ہوں کہ میرے بینائی کو مجھے لوٹا دے تاکہ میں ان کے سامنے جاؤں اور ان کے سامنے میری آپ کی عزت ہو، ان کی جو یہ مذاق ہے وہ ختم ہو جائے، وہ ناکام ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسے دعا کی، دعا سے ہاتھ اٹھانے سے پہلے جیسے دعا سے کے بعد اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، ہاتھ چہرے پہ پھیرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بینائی کو واپس کر دیا اور انہیں ان کی آنکھوں نے کام کرنا شروع کر دیا اور وہ واپس ان کے پاس ابو جہل کے پاس گئے اور ان کو اپنی یہ کیفیت دکھائی۔ یہ حضور علیہ السلام کے دور کے عورتوں کی حالت ہے، مرد تو دور کی بات ہے، عورتوں کی اتنی محبت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اللہ رب العزت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان صحابہ کرام، ان صحابیات کرام کی مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔